بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیلسن کی بریفنگ کے بعد دوسری طرف سے جواب آیا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ کرنل نیلسن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس تبدیلی کا علم یا تو چیف سیکرٹری کو تھا یا پھر خود اسے، اور ویسے بھی ڈیلاس جیسے انتہائی خطرناک پہاڑی علاقے میں فورٹ ورتھ تک تو سوائے ہیلی کاپٹر کے اور کسی بھی ذریعے سے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ البتہ ڈیلاس نامی ٹاؤن سے ایک سڑک فورٹ ورتھ تک جاتی تھی جسے بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب فورٹ ورتھ میں صرف ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جنہیں دوسروں سے بچانا مقصود ہو لیکن وہ قیدی بھی نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایسا قید خانہ تھا جہاں انتہائی معزز افراد کو رکھا جاتا تھا۔ اس لیے کرنل نیلسن کو یقین تھا کہ یہاں ڈاکٹر جیمز محفوظ رہے گا اور وہ اطمینان سے پاک ایشیائی ایجنٹوں اور پراگ ایجنٹوں کے خلاف کام کر سکیں گے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو روایت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، آخر آپ کی اماں بی والا نسخہ سر سلطان کے کام آ ہی گیا۔ سلیمان نے واقعی انہیں بہترین مشورہ دیا تھا، ورنہ آپ اس مشن پر کام کرنے پر کسی صورت تیار نہ ہوتے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل بات اور ہے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ اعلیٰ بیوروکریسی کسی بھی ملک کی ہو، اسے اپنے احکامات منوانے کا بڑا زام ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نہ کوئی سمجھدار ہے اور نہ ہی کوئی محب وطن، اور پورے ملک کے عوام اور حکام جو بھی ہیں ان پر ہماری بات ماننا لازمی ہے۔ سر سلطان بھی اعلیٰ بیوروکریسی کے نمائندے ہیں، جو بھی اپنی بات منوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات جو نہیں مانے گا وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی انا کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے اور انہیں ان کی اصل حیثیت تک لے آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جو ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، اور میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بے شمار معاملات میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایسے مشنز سے پاک ایشیا کو واقعی بے حد فائدہ پہنچتا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر پہلے انکار کر دیتا ہوں، پھر اپنی شرطیں منوا کر راضی ہو جاتا ہوں۔ اس بار بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ پراگ سے ہمیں انتہائی جدید ترین ہتھیار مل سکتے ہیں اور ہم کافرستان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بن سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ فوری ان کی بات نہ مانی جائے۔ البتہ اس بار سلیمان نے انہیں ایسا راستہ دکھایا کہ میرے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ویسے میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اماں بھی جب مجھ سے بات کریں گی تو میں انہیں ٹریٹ کر لوں گا کہ مجھے کافروں کے ملک بھجوایا جا رہا ہے، جس پر ظاہر ہے اماں بھی الٹا مجھے جانے سے روک دیتی۔ لیکن اماں بھی کی سوئی پہلی بات پر ہی اٹک گئی کہ میں نے اپنے سے بڑے کی بات ماننے سے انکار کیوں کیا۔ بڑی مشکل سے انہیں منایا ہے۔ اب بھی میں کوٹھی سے ہی آ رہا ہوں۔ عمران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ جو مرضی آئے کہیں، لیکن اب سر سلطان کے ہاتھ آپ کو سیدھا کرنے کا نسخہ آ گیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، اب کچھ اور سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، پراگ سے جو فائل آئی ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، صرف ایک بات اہم ہے کہ ڈاکٹر جیمز کو بلیک سٹار نے اغوا کیا ہے اور اسے ایکریمیا کے مشہور ہسپتال، جسے ایم ہسپتال کہا جاتا ہے، میں پہنچایا گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ویسے یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر جیمز کے ذہن کو خود پراگ والوں نے واش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پہلے سے خدشہ تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اصل میں اینٹی لیزر ہتھیاروں کی تیاری کے لیے خصوصی لیبارٹری اور فیکٹری کی ضرورت تھی جس پر کام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن جس قدر بھی جلدی کی جائے کم از کم 6 ماہ لگ جائیں گے،
اور اعلام دھات کو نکال کر کسی اگر سٹور میں رکھا جائے تو اس کے چوری ہونے کا 100% خدشہ تھا، اس لیے یہ عجیب گیم کھیلی گئی۔ ڈاکٹر جیمز جانتا ہے کہ اعلام دھات کہاں ہے اور وہ کسی کو 6 ماہ تک بتا نہ سکے گا، عمران نے کہا، اور اگر وہ 6 ماہ کے اندر ہلاک ہو گیا یا فوت ہو گیا تو پھر؟ بلیک زیرو نے کہا، اس کا بندوبست ڈاکٹر جیمز نے کیا ہوا ہے کہ اس بارے میں نوٹس لکھ کر کسی بینک کے خفیہ لاکر میں رکھ دیے گئے ہیں، اور اس لاکر کی چابی اپنے کسی دوست کو دے دی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر جیمز ہی جانتے ہیں۔ ان کی موت کی صورت میں ان کا وہ دوست خود ہی حکومت سے رابطہ کر کے لاکر کی نشاندہی کر دے گا، عمران نے کہا۔ اور اگر وہ دوست رابطہ نہ کرے تو؟ بلیک زیرو نے کہا، تو پھر ٹائیں ٹائیں فش۔ ویسے مجھے آج تک اس محاورے کی سمجھ نہیں آئی کہ ٹائیں ٹائیں کے بعد فش یعنی مچھلی کہاں سے آ جاتی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ فش نہیں بلکہ فنش ہے، انگریزی کا لفظ جس کے معنی ہیں ختم، یعنی جس قدر جی چاہے ٹائیں ٹائیں کرتے رہو، انجام میں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ٹائیں ٹائیں کا انجام فنش ہی ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ واہ، تو اب ہمارے دیسی محاوروں میں انگریزی کے لفظ بھی استعمال ہونے لگ گئے ہیں، ویری گڈ، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ اب پراگ مشن پر کب روانہ ہوں گے؟ بلیک زیرو نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر جیمز اس وقت ہے کہاں اور کس حالت میں ہے تاکہ اسی لحاظ سے مشن پر ٹیم بھیجی جائے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ کو سرخ جلد والی ڈائری دی جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ واہ، لوگوں کے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، تم تو خود سمجھدار ہو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس نے میز کی دراز سے ایک ضخیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ آپ اسے دیکھیں، میں چائے لے کر آتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور ڈائری عمران کو تھما کر اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ڈائری کھولی اور صفحے الٹاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ ایکریمین تھا۔ کانسٹائن کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کانسٹائن کلب، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر برکلے سے بات کرواؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ یس، برکلے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ پہلے تو تم ماسٹر برکلے تھے، اب کیا ہو گیا ہے کہ خالی برکلے رہ گئے ہو؟ کیا ماسٹر کا لقب کسی اور نے تو نہیں چھین لیا تم سے؟ عمران نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو جو اس طرح سے باتیں کر رہے ہو؟ اس بار دوسری طرف سے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ شاید ماسٹر برکلے کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس سے اس بے تکلفانہ انداز میں بات کر سکتا ہے۔ تو تمہیں شاید تمہاری فون سیکرٹری نے میرا تعارف نہیں کرایا، حالانکہ میں نے اسے بڑا مختصر تعارف کرایا تھا۔ چلو تمہیں مکمل تعارف کروا دیتا ہوں، میں ہوں علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن فرام پاکیشیا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک زوردار کہکہا سنائی دیا۔ او تو تم ہو نوٹی پرنس، تم جو ماسٹر برکلے کو بھی کسی قطار شمار میں نہیں سمجھتے، حالانکہ ماسٹر برکلے سے پورا ایکریمیا کانپتا ہے۔ اب تم نے مکمل تعارف کرایا تو مجھے یاد آ گیا۔ کیا حال ہے تمہارا نوٹی پرنس؟ ماسٹر برکلے نے اس بار بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میرا حال تو یس پرنس ہے، تم اپنا حال سناؤ۔ خالی برکلے رہ گئے ہو یا ابھی ماسٹر کا لقب موجود ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس پرنس کا کیا مطلب ہوا؟ ماسٹر برکلے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نوٹی کا لفظ ناٹ سے بنا ہوگا اور ناٹ کا بنیادی لفظ نو ہوتا ہے، اور نو کا دوسرا رخ یس بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے شادی کے وقت بھی یس کہہ کر آدمی پھنس جاتا ہے، جیسے ماسٹر برکلے کارسی کو یس کہہ کر پھنس گیا تھا۔ عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کارسی کی تو اب یادیں ہی رہ گئی ہیں، وہ 4 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ وہ تیز رفتاری سے کار چلانے کی کتنی شوقین تھی، اور پھر اس کی کار کا ٹائر پھٹ گیا اور وہ کار سمیت اڑتی ہوئی سڑک کی سائیڈ پر موجود دیوار سے جا ٹکرائی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، ماسٹر برکلے نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔
اوہ ویری سوری، تم نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی، ورنہ میں اس کی آخری رسومات میں ضرور شریک ہوتا، عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بس اپنی ہی ہوش نہیں تھی، 2-3 ماہ بعد جا کر کہیں نارمل ہوا تھا۔ بہرحال بولو کیسے اتنے عرصے بعد فون کیا ہے؟ ماسٹر برکلے نے کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی بلیک سٹار کے لوگوں کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے، اور یہ دوستی یقیناً اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں دوستی تو بہت گہری ہے، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں بلیک سٹار کے خلاف کوئی معلومات دوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، ماسٹر برکلے نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے کوئی معلومات دو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ ماسٹر برکلے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو صرف پوچھ رہا تھا، ویسے تم سے زیادہ میں اس ایجنسی کے بارے میں جانتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسی بین الاقوامی پارٹیاں موجود ہیں جو بھاری قیمت پر ایسی معلومات فروخت کرتی ہیں، جیسے مجھے معلوم ہے کہ لارڈ اوسلو بلیک سٹار کے چیف ہیں۔ عمران نے بڑے رواں لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے ماسٹر برکلے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پرانی بات کر رہے ہو، لارڈ اوسلو 3 سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہے اور اب ریٹائر کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب تو کرنل نیلسن چیف ہے، ماسٹر برکلے نے بھی اسی طرح برملا لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ چلو یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ایکریمیا میں ایک ایڈوانس ذہنی ہسپتال ہے جسے ایم ہسپتال کہا جاتا ہے، کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر جوزف میرے کلب کا ممبر ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماسٹر برکلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ذہنی ہسپتال سے متعلق لوگ تمہارے ہی کلب کے ممبر ہوں گے۔ میں نے ڈاکٹر جوزف سے ایک مریض کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے، کیا تم اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہو؟ نیکی کا کام ہے، عمران نے کہا۔ کس قسم کی مدد؟ میں سمجھا نہیں، ماسٹر برکلے نے کہا۔ اس کا فون نمبر مجھے بتا دو اور اسے فون کر کے کہہ دو کہ تمہارا دوست پرنس آف ڈھمپ ایک ذہنی مریض کے سلسلے میں ان کی ماہرانہ رائے چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ ڈھمپ کہاں کا ہے تو پھر؟ ماسٹر برکلے نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ڈھمپ کوہ ہمالیہ کے سلسلے میں ایک کافرستانی ریاست ہے، عمران نے کہا۔ کافرستان؟ لیکن تم تو پاکیشیائی ہو، ماسٹر برکلے نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب تک کنگ آف ڈھمپ زندہ ہیں مجھے وہاں کون پوچھتا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بات ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر جوزف سے ابھی فون پر بات کر لیتا ہوں۔ تم 15 منٹ بعد انہیں فون کر کے بات کر لینا، نمبر نوٹ کر لو، ماسٹر برکلے نے رضامند ہوتے ہوئے کہا اور پھر فون نمبر بتا دیا۔ تھینکس، پھر بات ہوگی، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بڑی طویل بات ہو گئی، آپ کی چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم لے آتا ہوں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر برکلے بے حد ذہین آدمی ہے، اس لیے مجبوراً گھما پھرا کر بات کرنا پڑی، عمران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران نے سامنے پڑی ہوئی سرخ جلد والی ضخیم ڈائری اٹھا کر اسے کھولا اور ایک بار پھر اس نے صفحے الٹنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو دھواں اگلتی چائے کی پیالی اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھی اور خود مڑ کر میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی اور ہلکا سا سپ لے کر پیالی رکھ دی اور مسلسل ڈائری دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا ماسٹر برکلے سے آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جو کچھ اس سے حاصل ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، لیکن ابھی کافی کچھ معلوم کرنا ہے، عمران نے کہا اور ایک بار پھر پیالی اٹھا کر چائے کا سپ لیا۔ پھر جیسے ہی پیالی میں چائے ختم ہو گئی تو عمران نے ڈائری بند کر کے واپس بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایم ہسپتال۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمین تھا۔ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، ڈاکٹر جوزف سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر جوزف بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او ہاں، ماسٹر برکلے نے تمہاری تعریف کی ہے، کیا تم ذہنی امراض کے ڈاکٹر ہو؟ ڈاکٹر جوزف نے اسی طرح لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو آپ جیسی لیجنڈ شخصیت کا پرستار ہوں،
میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسے معروف ڈاکٹر سے بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک عزیز ہے ڈاکٹر صاحب، نوجوان آدمی ہے اور وہ کارمن میں رہتا ہے۔ وہاں اچانک اس کی مخصوص یادداشت ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آفس کے بارے میں بھی باتیں بھول گیا ہے۔ باوجود کوشش کے جب وہ ٹھیک نہ ہوا تو اسے واپس ڈھمپ بھجوا دیا گیا۔ میں نے اسے گریٹ لینڈ بھجوایا۔ وہاں ڈاکٹر ہینری نے اسے چیک کیا اور انہوں نے رپورٹ دی کہ کارمن میں اس کے ذہن کے مخصوص حصے میں موجود مخصوص یادداشت کو مشینوں کے ذریعے واش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد یادداشت خود بخود واپس آ جائے گی، لیکن مجھے ان کی رپورٹ پر یقین نہیں آیا کہ یادداشت خود بخود واپس آ سکتی ہے، اور وہ بھی 1 سال بعد۔ پھر آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ماسٹر برکلے سے بات کی، اس کے ذریعے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم میرے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو۔ ماسٹر برکلے نے تمہاری بے حد تعریف کی ہے۔ گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر ہینری کو میں نہیں جانتا، البتہ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں ایک حصہ درست ہے جبکہ دوسرا حصہ غلط ہے۔ درست حصہ یہ ہے کہ مشینوں سے واش شدہ یادداشت واقعی خود بخود واپس آ جاتی ہے، لیکن غلط حصہ یہ ہے کہ یادداشت 1 سال بعد نہیں بلکہ 6 ماہ بعد واپس آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب 6 ماہ سے پہلے بھی یادداشت واپس آ سکتی ہے اگر اس کی واپسی کے لیے مشینری استعمال کی جائے۔ عمران نے کہا، او نہیں مسٹر پرنس، ابھی ایسی کوئی مشینری ایجاد نہیں ہوئی جو واش شدہ یادداشت کو واپس لے آئے۔ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ مشینری سے یادداشت پر جو لیئر چڑھا دی جاتی ہے، جسے ہم واش کوڈ کہتے ہیں، اصل میں یادداشت دب جاتی ہے۔ یہ لیئر مشینری سے صاف کی جائے تو ذہنی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے انتظار کیا جاتا ہے، اور قدرتی طور پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا، اوکے، بے حد شکریہ جناب، آپ نے میرا ذہنی خلجان دور کر دیا ہے، گڈ بائے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر جیمز کی واش شدہ یادداشت لازماً 6 ماہ بعد بحال ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر جیمز کو واپس لانے کے لیے 6 ماہ کا عرصہ موجود ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب 6 ماہ بعد جب ڈاکٹر جیمز کی یادداشت بحال ہو جائے گی تب بھی تو اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس عرصے میں لیبارٹری تیار ہو جائے گی اور اس میں فوری اس دھات اعلام پر کام شروع کر دیا جائے اور دن رات اس کی حفاظت کی جائے گی، تو ایکریمیا اب فوجی حملے کرنے سے تو رہا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایکریمیا میں ڈاکٹر جیمز کو کہاں رکھا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے تو وہ لازماً ڈاکٹر جوزف کے ایک ہسپتال میں ہوگا، لیکن یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لانے کی پراگ حکومت کی طرف سے درخواست کے بارے میں انہیں خبر مل چکی ہوگی، اس لیے اب انہیں یقیناً 6 ماہ کے لیے کسی ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا پہنچنا ان کے نزدیک ناممکن ہو، عمران نے کہا۔ تو اس بارے میں آپ کیسے معلوم کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کوشش کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمین تھا۔ لارڈ اوسلو جو خفیہ ایجنسی کے چیف رہے ہیں اور اب ریٹائر ہیں، ان کا نمبر چاہیے۔ میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ اسپیشل نمبر ہے اور اسپیشل نمبر کا سیکشن علیحدہ ہے۔ آپ انکوائری نمبرز کے بعد 7 لگائیں، اسپیشل سیکشن سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل سیکشن انکوائری۔ رابطہ ملتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لارڈ اوسلو کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لارڈ اوسلو مینشن۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیمز پیکاک بول رہا ہوں، لارڈ اوسلو سے بات کرائیں۔ عمران نے آواز اور لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ گریٹ لینڈ سے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو پیکاک، بڑے عرصے بعد کال کر رہے ہو لارڈ اوسلو کو، کیوں؟ یہ آج اچانک تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ ایک قدرے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، اس لیے کہ اب لارڈ اوسلو کو بلیک سٹار میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی،
مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا۔ انسان کیسے بدل جاتا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لارڈ اوسلو آج بھی لارڈ ہے۔ ملک کا صدر اور چیف سیکرٹری اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں تک بلیک سٹار کا تعلق ہے تو جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میرا اب اس سے کیا تعلق؟ لارڈ اوسلو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران نے شاید اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ تعلق بے شک نہ رہے، عزت تو قائم رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے، لیکن تمہاری تو عزت بھی ختم کر دی گئی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، لارڈ اوسلو نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ جب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اور کوئی عزت نہیں رہی تو پھر تمہیں بتانے کا کیا فائدہ؟ بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ لارڈ اوسلو کا پورے ملک ایکڈیمیا میں طوطی بولتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ بلیک سٹار کا موجودہ چیف کرنل نیلسن لارڈ اوسلو کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تنزیہ کہتا ہے کہ لارڈ اوسلو ماضی کا حصہ بن گیا ہے، وہ اب سوائے موت کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران نے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ نیلسن نے کہا ہے؟ اس نیلسن نے جس کو میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اسے تو میرا احسان ماننا چاہیے۔ لارڈ اوسلو کا غصہ عروج پر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بلیک سٹار کے خلاف کام کرنے والی ہے۔ لارڈ اوسلو اس معاملے میں بے حد تجربے کار تھے۔ تم اس سے مشورہ کر کے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کارروائی کرو، لیکن اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہی الفاظ کہے جو میں نے پہلے بولے ہیں، جس پر مجھے دلی رنج ہوا۔ عمران نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس جس کا سربراہ علی عمران ہے، اس کی بات کر رہے ہو نا؟ لارڈ اوسلو نے کہا۔ ہاں وہی، عمران نے کہا، جبکہ سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ لیکن حکومت ایکڈیمیا نے واضح پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا مشن سامنے نہ لایا جائے جس سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے کی نوبت پہنچے۔ لارڈ اوسلو کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ دوسرا معاملہ ہے۔ پراگ کے ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز نے پراگ میں ایلام نامی دھات دریافت ہونے کی، جس سے اینٹی لیزر ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ایکڈیمیا کی ساری سرمایہ کاری لیزر کے ہتھیاروں پر ہو رہی ہے، اور ایکڈیمیا پوری دنیا میں لیزر ہتھیاروں کو فروخت کر کے بھاری زر مبادلہ کما رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اینٹی لیزر ہتھیار تیار ہو گئے تو ایکڈیمیا کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لیے اس نے ڈاکٹر جیمز کو اغوا کر کے ایم ہسپتال میں رکھا۔ وہاں ڈاکٹر جوزف نے ڈاکٹر جیمز کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کی یادداشت کو مشینوں کے ذریعے واش کر دیا گیا ہے، اور اب 6 ماہ بعد یہ یادداشت خود بخود واپس آ سکتی ہے، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اس ڈاکٹر جیمز کو واپس پراگ پہنچانے کے لیے کام کرنے والی ہے۔ کرنل نیلسن اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکے، اس لیے میں نے کرنل نیلسن کو مشورہ دیا کہ وہ تم سے مشورہ کر لے، لیکن اس نے جواب میں چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر جیمز کو ایسی جگہ پر رکھا جا رہا ہے جس کا علم سوائے اس کے چیف سیکرٹری اور صدر کے کسی اور کو نہیں ہے۔ لارڈ اوسلو میں تو جرت ہی نہیں ہے کہ اس مقام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا کہ اب لارڈ اوسلو کی بلیک سٹار میں یہ عزت رہ گئی ہے کہ کوئی اسے یہ بھی نہیں بتائے گا کہ ڈاکٹر جیمز کو کہاں بھجوایا گیا ہے۔ کرنل نیلسن کو معلوم ہو اور لارڈ اوسلو کو معلوم نہ ہو، عمران نے باقاعدہ چیلنج کے انداز میں کہا۔ تم اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ اس بار لارڈ اوسلو نے تیز لہجے میں کہا۔ شاید عمران کی بات طویل ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا۔ لارڈ اوسلو اور جیمز پی کاک کی عزت مشترکہ ہے۔ بلیک سٹار مجھے اپنی ایجنسی لگتی ہے، اس لیے کہ لارڈ اوسلو اس کا چیف رہا ہے۔ اب ریٹائر ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ عزت تو قائم رہنی چاہیے، اور مجھے خدشہ تھا کہ عمران اگر واقعی حرکت میں آ گیا تو کرنل نیلسن کی حماقت کی وجہ سے وہ اپنا مشن مکمل کر لے گا، جبکہ لارڈ اوسلو کا تجربہ اسے شکست دے سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کرنل نیلسن نے اپنی طرف سے جسے محفوظ جگہ سمجھا ہوگا، اسے اس وقت تک محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک لارڈ اوسلو اسے محفوظ قرار نہ دے دے، عمران نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کرنل نیلسن ابھی میرے سامنے بچہ ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جیمز کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ جگہ واقعی محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اسے واقعی محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے۔ تم مجھے 1 گھنٹے بعد فون کرنا، لارڈ اوسلو نے کہا۔ تم خود مجھے فون کر لینا، اب اتنے بھی کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ عمران نے کہا۔ کنجوسی نہیں، اصول کی بات ہے، پریشانی تمہیں ہے اس لیے فون بھی تم نے کرنا ہے، لارڈ اوسلو نے جواب دیا۔
اچھا، بات تو تمہاری واقعی اصولی ہے، اوکے میں کر لوں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بڑی محنت کرنا پڑی ہے آپ کو، لیکن کیا آپ کی محنت رنگ لائے گی؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، محنت کرنا انسان کا فرض ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اگر لارڈ اوسلو خود فون کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ ساری بات ختم ہو جاتی، بلیک زیرو نے کہا۔ جیمز پیکاک گریٹ لینڈ کی ایم ایجنسی کا چیف رہا ہے، وہ بھی ریٹائر ہو چکا ہے۔ لارڈ اوسلو کے ساتھ اس کی دوستی مثالی ہے، لیکن لارڈ اوسلو لارڈ ہونے کے باوجود دنیا کا کنجوس ترین آدمی ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ فوراً کال کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ انسانی نفسیات کو سامنے رکھا جائے تو بعض اوقات حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد عمران نے دوبارہ لارڈ اوسلو سے رابطہ کیا۔ لارڈ اوسلو مینشن۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیمز پیکاک بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز اور لہجے میں کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو پیکاک، بڑی دیر کر دی کال کرنے میں، مجھے چیلنج کر کے خود بھاگ جاتے ہو۔ لارڈ اوسلو کی طنزیہ آواز سنائی دی، مجھے معلوم ہے کہ اب تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتانا، اور میں تمہاری آواز میں شرمندگی پسند نہیں کرتا، اس لیے میرا ارادہ بدل گیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم سے وعدہ کیا ہے تو چلو کال کر ہی لوں، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو ایک بار پھر مسکرا دیا۔ تم نے مجھے اپنی طرح کا سمجھا ہوا ہے؟ لارڈ اوسلو کی اب بھی ایکریمیا میں اتنی عزت ہے کہ مجھ سے اعلیٰ حکام بات کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ میں نے چیف سیکرٹری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کرنل نیلسن ڈاکٹر جیمز کو جزیرہ پارٹو کے قید خانے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ڈیلاس کے فورٹ ورتھ میں رکھنے کی تجویز دی ہے، جسے کرنل نیلسن نے بھی پسند کیا ہے، اور مجھے بھی یہ تجویز پسند آئی ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو کیا، پاک ایشیائی فوج بھی حملہ کرے تو گاجر مولی کی طرح کاٹی جا سکتی ہے۔ پھر جہاں بلیک سٹار اس کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کر رہی ہو تو پوری دنیا میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ نہیں ہے، لارڈ اوسلو نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ شاید وہ ایکریمیا کے خلاف حرکت میں ہی نہ آئیں، عمران نے کہا، یہی ان کے محفوظ رہنے کا آخری حربہ ہے، ورنہ اس بار فورٹ ورتھ میں وہ یقیناً بلیک سٹار کے ہاتھوں مارے جائیں گے، لارڈ اوسلو نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مارے ہی جائیں تو اچھا ہے، عمران نے کہا۔ وہ عمران بے حد ضدی آدمی ہے، وہ سب کو لے ڈوبے گا۔ اوکے، اب تو تمہاری تشویش دور ہو گئی، لارڈ اوسلو نے کہا۔ ہاں بالکل، تھینک یو، اوکے گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ فورٹ ورتھ تو شاید قدیم دور کا کوئی قلعہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں صرف سنا ہوا ہے، پوری تفصیل کا علم نہیں ہے، میں لائبریری میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، پھر آگے بات ہوگی، عمران نے کہا اور اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ ایم ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر جوزف خاصا عمر رسیدہ تھا، لیکن جسمانی طور پر وہ اتنا عمر رسیدہ دکھائی نہ دیتا تھا، البتہ جب وہ بولتا تھا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں طور پر محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر جوزف اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا سامنے رکھی ہوئی ایک فائل کو بار بار پڑھنے میں مصروف تھا۔ فائل میں ٹائپ شدہ صرف 2 صفحات تھے، اور پھر ڈاکٹر جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل کے دوسرے صفحے پر آخر میں اپنے دستخط کر دیے اور فائل بند کر دی۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر جوزف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر جوزف نے کہا، چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے ان کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، ڈاکٹر جوزف بول رہا ہوں، ایم ہسپتال سے، ڈاکٹر جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایکریمیا میں صدر کے بعد سب سے اہم اور طاقتور عہدہ چیف سیکرٹری کا ہی ہے۔ ڈاکٹر جوزف، آپ نے ڈاکٹر جیمز کی نفسیات کا تجزیہ کر لیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، فائل میرے سامنے پڑی ہے، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔ آپ نے ہدایت کے مطابق ڈاکٹر جیمز کے ذہن میں ایکریمیا سے محبت اور پراگ سے نفرت فیڈ کر دی ہے یا نہیں؟ چیف سیکرٹری نے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا، سر، نفسیاتی طور پر چونکہ وہ پراگ کا باشندہ ہے اور اس کے آباء و اجداد بھی پراگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے پراگ سے نفرت تو اس کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کے ذہن میں پراگ سے لا تعلقی فیڈ کر دی ہے۔ اب پراگ اس کے لیے ایسا ہوگا
جیسے پراگ نے اسے کچھ نہیں دیا، لیکن نفرت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ایکریمیا سے محبت کا تعلق ہے تو ایسا بھی نفسیاتی طور پر ممکن نہیں، البتہ اسے یہ فیڈنگ کی گئی ہے کہ ایکریمیا میں رہ کر اس کی جسمانی اور ذہنی تسلی ہو سکتی ہے۔ اسے ایکریمیا میں وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ 6 ماہ تک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن خود بخود اس فیڈنگ کو واش کر کے واپس اپنی پہلی حالت میں چلا جائے گا، ڈاکٹر جوزف نے کہا۔